وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب القرآن في سبيل الله حرمه الله على النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرا محترم رسول عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ہم پر اور آپ پر اس امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری لائی کہ یہ وہ امت ہے جس امت کو بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک ہوتے رہے، اور اس امت کو بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ کرا۔ آپ نے اس امت کو بنانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اتنی مشقتیں آپ نے برداشت کی، حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، جو سب سے معزز چیز ہوتی ہے آپ بھی اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ کسی چیز کی اگر اہمیت کو بیان کرنا ہے آپ بھی اس کی قسم کھاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں عرف میں ماں قسم، حالانکہ یہ قسم صحیح نہیں ہے، عرف میں چلی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ماں کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اپنی بات کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے جو چیز اس کی نگاہ میں معظم اور مکرم اور بڑی ہوتی ہے آپ کو اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو سوچو وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کہ جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے سارے نظام کو چلایا، جس نے فرشتے، انسان، جنات، چرند، پرند، ساری کی ساری کائنات اس نے اپنے ایک ارادے حکم سے ساری کائنات کو اس نے بنا دیا۔ وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مستغنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، سب مل کر سجدہ کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب مل کر اس کی نافرمانی کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کہتے ہی ایسی ذات کو کہ جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں اور آپ اس کو مانے نہیں مانے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں، وہ ہے ہی ایسی ذات۔ تو جو ذات ایسی کامل اور مکمل، تو وہ اللہ کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائے۔ آپ سوچو اللہ کو وہ چہرہ کتنا پسند ہوگا، جس چہرے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوکا جا رہا ہے، وہ چہرہ اللہ کو کتنا پسند ہے، وہ چہرہ کتنا پسند ہے جس کے زلفوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے، جس کا مقام، جس کا رتبہ اس نبی کا اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وجود میں آیا۔ اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ وہ ایسی ہستی ہے، اور میری اور آپ کی خوش نصیبی کہ اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا، اس نبی کا امتی گزرا، اور اس نبی نے اس امت کو بنانے کے لیے کیسی تکلیفیں اٹھائی، رات اور دن محنت میں، مشقت میں، امت کو اللہ سے جوڑنے میں۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابا آپ اتنی مشقت، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ خود حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے صبح میں اچھے کپڑے پہن کر، سر میں تیل لگا کر جلدی کر کے جا رہے ہیں، اور جب شام میں گھر واپس آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حال بدل چکا ہے۔ یہ ظالموں نے آپ کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے سلوک اور کیسے کیسے برتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت نے کی، اور آپ اس امت کے لیے اتنا رو رہے، اتنا پڑ رہے
کہ اللہ کو تسلیاں دینے کی باری ہے. ابھی آپ اتنا کیوں بول رہے ہو؟ کیوں اتنے آپ اپنے آپ کو بھلا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہو؟ اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیا اس وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بھلا رہے ہو؟ اس امت کو بنانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اور جو مشقت کی ہے، بزرگ دوستوں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک ایک ساتھی کو جوڑنے کے لیے، ایک ایک ساتھی کو لانے کے لیے، اور ایک ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے. حضرت ابن سواد رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی. ابن سواد رضی اللہ تعالیٰ جب گھر کے اندر ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی خوش مزاجی کے ساتھ گھلتے پھرتے، ہنستے کھیلتے. اور ہند بنت عتبہ سے جب پوچھا گیا تو کئی کام متواصل الاحزان دائم الفکر، کہ ہمیشہ غمگین اور ہمیشہ فکر مند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درد اور ایک غم، اس امت کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ اس امت کا سب سے بڑا کام ہے. اس امت میں پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک ایک فرد انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچائے. اگر ہم لوگ اس مقصد پر ہیں تو ہم خیر امت پر ہیں. اگر ہم اس مقصد پر نہیں ہیں تو ہم خیر امت میں داخل نہیں ہیں. اگر ہم لوگ اس مقصد پر ہیں کہ امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو ہم خیر امت پر ہیں. اگر اس مقصد پر نہیں ہیں تو ہم خیر امت میں داخل نہیں ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جو خیر امت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی شرط کو پورا کرے. شرط کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. یہ اللہ نے شرط لگائی ہے، یہ اللہ نے شرط لگائی ہے. جو اس شرط کو پورا کرے گا وہ خیر امت میں ہوگا، جو اس شرط کو پورا نہیں کرے گا وہ خیر امت سے خارج ہے. خیر امت سے میرے اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے ہر فرد انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا. یہ اس محنت کا مقصد ہی ہے. اپنی ذات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے نمونے بنانا، کیونکہ جس کی زندگی رسول کی زندگی سے میل کھاوے گی وہی زندگی اللہ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے. اور جس کی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹی ہوگی وہ زندگی اللہ کو نہ پسند ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے. وہ زندگی مردود ہے اللہ کی. اور ایسی زندگی اس کا راستہ تو سیدھا جہنم ہے، اس کا راستہ سیدھا جہنم ہے. ہر سارے عالم کے اندر جو بے دینی اور جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو دیکھ کر میرے اپنے دل کی کیا کیفیت ہے؟ میرے اپنے دل کے اندر امت کا کیا غم اور کیا درد ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس امت کے اندر جو بے دینی پھیل رہی ہے، اس بے دینی کا غم لیے بغیر ہر کوئی آدمی دنیا سے مر رہا ہے، مرد ہو عورت ہو، وہ دنیا کی سب سے بدترین موت مر رہا ہے. وہ سب سے بدترین موت مر رہا ہے. کل قیامت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، کالے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے. مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ کو اپنی دینی دعوت میں جمع فرمایا کہ اگر اس امت کی بے دینی کا غم لیے بغیر یہ انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس کے ذہن پر، اس کے ماتھے پر، اس کے دل پر کوئی تصور نہیں ہے، اس کو کوئی قرار نہیں. اس کا دھندا، اس کا کام، اس کی دکان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا گھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ امت جہنم کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے، لیکن اس کو گشت کرنے کی فرصت نہیں ہے. اس کی دکان اس کو گشت کے لیے آمادہ نہیں کر رہی، اس کو چھوڑ نہیں رہی. اس کو دوسرے گشتوں کا پتہ نہیں، اس کے سہروزہ کا پتہ نہیں، اس کے چلوں کا پتہ نہیں.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس امتی کے دل میں میرے امت کا غم نہیں ہے وہ میری امت میں سے نہیں. جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. میری امت میں سے. آج گھر کا غم لگا ہوا ہے, بیوی کا غم لگا ہوا ہے, بچوں کا غم لگا ہوا ہے, دھندے کاروبار کا غم لگا ہوا ہے. ایک غم نہیں ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی غم نہیں. لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں, چھوڑنے دو. روزے چھوڑتے ہیں, چھوڑنے دو. اللہ کے حکموں کو توڑنے دو. لیکن میرے اپنے ماتھے پر کوئی بل نہیں آئے گا, کوئی پسینہ نہیں آئے گا. میں اس کے لیے کوئی سعی, کوئی کوشش, کوئی جد و جہد نہ کروں. دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے تاکہ یہ امت اس کام کو کرے. ورنہ سینکڑوں نبی دنیا کے اندر گزرے ہیں, اللہ چاہتا کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چنا اس امت میں پیدا ہونے کے لیے. اگر چاہتا اللہ حضرت عیسیٰ کے, حضرت موسیٰ کے, حضرت شعیب کے, حضرت عیسیٰ کے اور حضرت نوح علیہ السلام کسی کی بھی امت میں پیدا کر دیتا, لیکن اللہ نے اس امت میں پیدا کیا جو امت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ آئی ہے سب سے آخر میں لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی. اللہ نے ساری امتوں پر جنت کو حرام کر دیا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہیں جائے گی. ساری امتوں پر کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہیں جائے گی. کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ جائے. اللہ نے ایسے نبی کا امتی مجھے اور آپ کو بنا کر بھیجا دنیا میں, اور اس نبی والا کام یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی ذمہ لگایا ہے. لیکن اس کام کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ وہ دنیا کی محبت. یہ ہمارے کام کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو دنیا کی حقیقت تھی وہ اس مٹی سے زیادہ نہیں تھی جو مٹی پیروں کے نیچے لگی ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقار اس کے قلوب سے نکل جائے گی. آج اسلام کے کون سے رکن کی ہیبت اور عظمت ہمارے دل میں بتاؤ. کون سا رکن ایسا ہے جس کے لیے میں دنیا کو قربان کر رہا ہوں. نماز جیسا محترم شان عمل دیکھ لو, کیا میری استعداد ہے, کیا میری کیفیت ہے. کہ اس نماز کے لیے میں اپنی دکان, اپنا کاروبار, اپنا مکان, اپنے تقاضے چھوڑ کر میں پہنچ رہا ہوں مسجد کے اندر. کتنے ایسے ارکان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جس پر میں دنیا کو قربان کر رہا ہوں اور اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہوں. صحابہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی. سب سے زیادہ حقیر جو ان کی نگاہ کے اندر تھی وہ دنیا تھی. آدمی جتنا وقت دنیا کو دے گا اتنا اس کے دل میں اس کی عزت, اس کی محبت اور اس کی عظمت اس کے دل میں بڑھتی جائے گی. اور جتنا دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی محنتیں کرے گا اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرے گا, اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکموں پر لانے کی محنت اور کوشش کرے گا, اتنی دل کے اندر سے دنیا نکلتی جائے گی. اللہ کی محبت, آخرت کی محبت دلوں میں پنپتی جائے گی. صبح سے لے کے شام تک آج سارا وقت دنیا پر. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کتنا چھوٹا سا تھرمامیٹر, اتنے جامع کلمات, 2 لفظوں میں انسان کی زندگی کی ساری حقیقت بتا دی. مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی فکر اس کا ایمان ہے. آدمی کی فکر اس کا ایمان. کیا سوچ رہا ہے 24 گھنٹے, کیا چل رہا ہے دماغ کے اندر. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکریں اور تدبیریں چل رہی ہیں یا دنیا کو بٹورنے کی اور دنیا کو سنوارنے کی تدبیریں اور اسکیمیں اور اس کی سازشیں چل رہی. کیا چل رہا ہے دماغ کے اندر. ہم خود اپنی ذات کے اندر غور کریں. آدمی کی فکر اس کا ایمان.
24 घंटे की धुन, 24 घंटे का फिक्र, क्या मुझ पर सवार है? मेरी मुलाकात हो रही है किस फिक्र से? मैं जा रहा हूँ कोई सफर में किस फिक्र से? क्या धुन मेरे दिमाग पर सवार है? क्या धुन सवार है? अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनायत रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर महफूज़ात के अंदर दिया मौलाना अली नदवी की दीनी दावत के अंदर लिखा है। कहने लगे कि मैं एक मरतबा हज़रत मौलाना इनायत रहमतुल्लाह अलैह के पास से छुट्टी लेकर कानपुर गया, रिश्तेदारों की तकरीबात थी तो कानपुर गया और तकरीब के अंदर से फिर मैं मुलाकात करके फिर वापस आया। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने कारगुजारी पूछी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी कारगुजारी सुनाई। कहा कि हमारे काम की भी बातचीत की थी, कहा कि हज़रत ने की। कहा कि जब तक मोहम्मद अपने रिश्तेदार, अपनी करामतदारियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ताबे न हो जावे, उस वक्त तक सारी रिश्तेदारियाँ मुर्दा है। ये दीन के नीचे आनी चाहिए। अपनी बात नहीं की, अपने दीन की बात क्यों नहीं रखी उनके सामने? कि जब तक ताल्लुकात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, इस दीन के नीचे ना आ जावे, तब तक सारे के सारे ताल्लुकात रिश्तेदार होता है। मेहनत का गलबा आदमी के ज़हन पर, इसके धुन पर सवार होना चाहिए। मौलाना साहब कहते थे कोई भी काम गलबे हाल के बगैर तकमील तक नहीं पहुंचता। कोई भी काम गलबा हाल के बगैर तकमील, इसका गलबा अपने ऊपर सवार करके लेना पड़ेगा, इसकी धुन बनानी पड़ेगी। दीवाना दीवाना बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, इस काम के लिए पागल, बावला बनना पड़ेगा, बावला। लोग देखे तो यूं कहें ये बोले बावला वाला हो गया तो तबलीग कर रहा सुबह से लेकर शाम तक, इस पर फख्र होना चाहिए, फख्र। मौलाना इनायत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो लोग इस काम के अंदर अपने आप को मजनून कहलाने और मजनून बनने की नीयत से उतरेंगे और इस मेहनत में, अपनी फना में, अपनी बका का यकीन रखेंगे कि जितना मैं इसके अंदर फानी होऊंगा उतना बाकी रहूंगा, जो इस नीयत के साथ मेहनत करेगा अल्लाह दुनिया ही में जन्नत का मजा चखा देगा। अल्लाह दुनिया ही में जन्नत का मजा चखा देगा। काम के लिए बावला बनना पड़ेगा, तकाज़ों पर ऐसा उमड़ कर, ऐसे भाग कर, ऐसे दुनिया को छोड़ कर कि जैसे सहाबा दुनिया को छोड़ कर, आवाज लग रही है दीन के तकाज़ों की, निकाह का मसला है, खरीदारी चल रही है, सामाने ज़रूरियात खरीदी जा रही है, लेकिन काम में अल्लाह के दीन के तकाज़े की आवाज़ पड़ रही है। बजाय अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के, अल्लाह के दीन को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें खरीद कर मैदान जिहाद में उतर रहे हैं और अपने आप को अल्लाह के रास्ते में शहीद करा। काम में आवाज़ पड़ी, फ़र्ज़ गुस्ल है, फ़र्ज़ गुस्ल, नहाने के लिए बैठे हैं, अल्लाह के दीन के तकाज़े की आवाज़ कान में पड़ी है, नहाना तक गवारा नहीं किया है। नहाने में तो पता नहीं कितनी ताखीर हो जाएगी और कितना अल्लाह का दीन पीछे हट जाएगा और कितने लोग शहीद हो जाएंगे। ये नहाना मेरा इस वक्त का सही नहीं है। अपने नहाने को छोड़ा है और अल्लाह के दीन के तकाज़े पर अपने कदम को उठाया है। आज तो सर का दर्द भी छुड़वा कर सर का दर्द गश्त से महरूम कर देता है। सर के दर्द ने गश्तों से महरूम कर दिया। मामूली आज़ाद मेहमान आए, दोस्त आए, ये आया है, वो आया है कि इन्होंने काम के सारे के सारे रास्तों को बंद कर दिया। छोटे मोटे तकाज़े दीन पर गालिब आते जा रहे हैं, मेहनतों पर गालिब आते जा रहे हैं। बाबा के इस्लाम में आदमी ने फरमाया था 2012 में कि जब तक तुम इस काम के लिए अपनी दुनिया के अहम कामों को नहीं छोड़ोगे तब तक इस काम की अहमियत दिलों के अंदर पैदा नहीं होगी। इस काम के लिए दुनिया के अहम कामों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इस काम की अहमियत दिलों में पैदा होगी। फरमाया करते थे कि जब तक तुम अपने घरों से शादी ब्याहों को छोड़कर और अपने घरों से जनाजों को होता हुआ छोड़कर इस रास्ते की नक़्ल हरकत पर और मेहनत पर खड़े नहीं होंगे तब तक तुम उम्मत को इस मेहनत पर ला नहीं सकते। वो आना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये लाने वाला अमल है। ये अमला
یہ عملہ لانے والا ہے، اس عملے کو اس پر آنا پڑے گا تو پھر امت وہاں آئے گی. یہ ہمارا لانے والا عمل ہے، اس کو ان قربانیوں پر آنا پڑے گا جو قربانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ دے کر گئے. کیونکہ آپ والی قربانیوں کے اندر آپ کا نور چھپا ہوا ہے. آپ بھی اپنی جتنی قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے ملاوے گا، اس قربانی کا نور اس کی زندگی کے اندر آئے گا. اس قربانی کا نور اس کی زندگی میں. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم کام کرتے کرتے تم سب کچھ اپنے آپ کو فقیر اور کنگال بنا دو. اپنے آپ کو کام کرتے کرتے فقیر اور کنگال بنا دو کہ یہی سنت ہے. یہی کیا ہے؟ یہی سنت کہ قربانی کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، اور جب فتوحات کا زمانہ شروع ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے. اگر تم محنت کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں پہنچی تھی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تو تم اس دنیا سے رخصت ہو چکے، تو تمہاری محنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی مشابہت پائی گئی. کیوں کہا جا رہا ہے اپنے کام کو سیرت پر، اپنے کام کو سیرت پر؟ تاکہ کام کرنے والے اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے سامنے رکھ کر چلے. آج گشت، تعلیم، ملاقاتیں اس تعلق سے تو سیرت کو سوچتا ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی کے تعلق سے سیرت کو سوچنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ میری اپنی ذاتی زندگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا ان کی زندگی میری زندگی میل کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی. گشتوں میں سیرت کا اہتمام ہے، تعلیم میں سیرت کا اہتمام ہے، ملاقاتوں میں سیرت کا اہتمام ہے، اور ذاتی زندگی کہ ذاتی زندگی یہودی، نصارہ، مجوسی کہ نہ جانے کن کن کے طریقوں پر ہماری ذاتی زندگی گزر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آپ کو ذرہ برابر نبی کی زندگی سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے. ذرہ برابر. لوگ آ رہے مشورے دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا تبدیلی کر لو، اتنا مال اللہ نے دیا ہے. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کی اس حیات کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچ کر یہاں سے جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنے لباس کو تبدیل کر لو، آپ تھوڑا سا اچھا کھانا کھا لو. کہہ رہے حضرت عمر، ان کے نام پتا جنہوں نے یہاں پر بھیجا ہے؟ ہاں کہ مجھے نبی کی زندگی سے ہٹانے کی تم لوگ سازش اور کوششیں کر رہے ہو کہ میں نبی کی زندگی سے ہٹ جاؤں. وصیت کر رہے ہیں عتبہ بن غزوان، ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دو کام جمع ہو جائیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا، تو دنیا کا چھوڑ کر آخرت کے کام کو اختیار کر لو، کیونکہ دنیا فانی ہونے والی اور آخرت باقی رہنے والی. اور میں نے سن رکھا ہے کہ تو اور تیرے گھر والے، حضرت ابو موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیرے گھر والے کہ انہوں نے بڑا مکان بنایا ہے اور اچھی اچھی نرم نرم غذائیں کھانے لگے ہو، یاد رکھنا یہ تمہارے لیے سب سے مہلک چیز ہے. اپنے ساتھیوں کی نگرانی کہ اگر کوئی ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ جائے. حضرت عمر اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. جن کو گورنر بنا کر روانہ کرتے انہیں بھی ہدایات دے کر بھیجتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، نرم نرم چپاتیاں بنا کر نہیں کھانا، اپنے دروازے میں کنڈی نہیں لگانا. سعد بن ابی وقاص نے مکان بنایا اور اس کے اندر کنڈی لگا دی. حضرت عمر کو پتا چلا، حضرت عمر نے مسلمہ کو بھیجا، حضرت عمر نے مسلمہ کو بھیجا. حضرت مسلمہ گئے اور سب سے پہلے دروازے کو چکماٹ نکال کر آگ لگا دی. سعد بن وقاص خطبہ دے رہے تھے. لوگوں نے جا کر کہا کہ کوئی آدمی مدینہ سے آیا ہے اور انہوں نے تمہارے دروازے کو آگ لگا دی. سعد بن وقاص کہنے لگے کہ چھوڑ دو، عمر نے بھیجا ہوگا، محمد بن مسلمہ ہوگا، چھوڑ دو. عامر بن عاص نے تھوڑا سا بڑا مکان بنایا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس مکان کو ڈھا کر وہاں پر بازار بنا دو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے تم اپنی ان کے گردنوں پر تم اپنے قدموں پر رکھنا چاہتے ہو. بڑا مکان بن گیا, قدم اوپر ہو گئے, امت نیچے ہو گئی, کہ تم اپنی گردنوں پر, تم ان کی گردنوں پر اپنے اپنے قدموں پر رکھنا چاہتے ہو. ہاں کہ سارے مکان کو ڈھا بازار بنا دو. اپنی ساتھیوں کی نگرانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کرتے. آنے والے نفوس سے کارگزاری لیتے, بتاؤ تمہارا امیر کیسا ہے, تمہارا ذمہ دار کیسا ہے. اس سے 3 سوال کرتے, اس سے پوچھتے کیا تمہارا امیر کسی غلام کی دعوت کو قبول کرتا ہے. غلام آدمی بیچارہ غریب, غلام تو زمانے کے اندر سب سے ہلکا آدمی تھا. مجھے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کیا غریب کے دروازے پر جا کر کھانے کا, لیکن حضرت عمر کی ہدایت سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں اپنی رعایا سے, بتاؤ کہ تمہارا امیر کسی غلام اگر کوئی دعوت دیتا ہے کیا اس کے گھر پر جا کر کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں کھاتا ہے. پھر اگلا سوال, کیا تمہارا امیر کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے. یہ آدمی بیمار ہو گیا, اس کی عیادت کو تمہارا امیر جاتا ہے یا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں امیر غریب کی عیادت کو, ساتھیوں کی عیادت کو بھی ہمارا امیر جاتا ہے. پھر تیسرا سوال, تمہارے امیر کا دروازہ کیسا ہے, اندر کونڈی تو نہیں لگی, نرم ہے یا سخت ہے. نرم سے مراد کہ ہر کوئی اس کے گھر میں آ سکتا ہے, سختی سے مراد کہ ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں, وہ جس کو اجازت دے گا وہ اندر داخل ہوگا. اگر وہ کہتے کہ نہیں ہمارے امیر کا دروازہ نرم ہے, یہ 3 سوال کرتے ہیں. اگر کسی سوال کے جواب میں رعایا یوں کہتی کہ نہیں ہمارے امیر کے اندر یہ بات نہیں ہے, فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معذور کر دیتے. آگے تو امیر بننے کے قابل نہیں ہے, تو امیر بننے کے قابل نہیں ہے, تو نکال دیتے. ساتھیوں کی ایسی نگرانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی کی زندگی میں ذرہ برابر بھی فرق پڑ گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا شبہ ہو گیا کہ کہیں ابو عبیدہ نے ملک شام جا کر اپنی زندگی کو بدل تو نہیں لیا, بدل تو نہیں لیا. 500 اشرفیاں ڈالی اور کہا کہ جاؤ معاذ بن جبل کو لے کر. معاذ بن جبل نے لیا, حضرت عمر کو دعائیں دی اور ساری اشرفیاں نکالی, 2 کی پوٹلیاں بنائی اور سب کا سب اسی وقت تقسیم کر دیے. بیوی کہنے لگی ہم بھی مسکین ہیں, ہم بھی غریب ہیں, اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تو 2 اشرفیاں اس کو ملی. 2 اشرفیاں آ کر اس نے کارگزاری بتائی, کہا کہ یہ لو 500 درہم, جب ابو عبیدہ کے جراح کے پاس اس کو جا کر دیا ابو عبیدہ بن جراح کو. ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کی ساری اشرفیاں دی, حضرت عمر کو دعائیں دی اور اس میں سے پوٹلیاں بنا کر سب کچھ تقسیم کر دیا. آ کر کارگزاری سنائی, ہاں کہ ہاں یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, سب ایک ہی رنگ کے, کہ کسی میں دنیا کی کوئی طلب نہیں, کسی میں دنیا کی کوئی طلب نہیں, سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی. تھوڑا سا شبہ ہو گیا کہ کہیں ابو عبیدہ نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر لیا. ملاقات کے لیے گئے ملک شام, ابو عبیدہ کی دن بھر رہے ساتھ میں. کہا کہ ابو عبیدہ میرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ امیر المومنین میرا مکان دیکھ کر کیا کرو گے. تو عمر کو تجسس اور بڑھا کہ کیوں ٹال رہا ہے, کیوں منع کر رہا ہے, کیوں لے کر جانا نہیں چاہتا. تو عمر کا تجسس اور بڑھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے نہیں مجھے تیرا مکان دیکھ رہا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے چلے گی. جب شام ہوئی تو شہر سے باہر نکل گئی. کہا کہ ابو عبیدہ کہاں لے کر جا رہا ہے. کہا کہ مکان. کہا کہ تو یہاں رہتا ہے شہر سے باہر. کہا کہ جی اپنے میں شہر سے باہر نہیں. یہ ملک شام کا گورنر ہے. ملک شام یہ وہ بستی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ, مسجد اقصیٰ کی ارد گرد کی جتنی زمین ہے یہ سب کے سب برکت والی. اتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں وہاں کے پھلوں میں, وہاں کے انجیر میں, وہاں کے زیتون میں, ہر قسم کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک شام کی بستی کے اندر رکھا ہے. ایسے قسم قسم کے میوے جات اور باغات. لیکن یہ گورنر ابو عبیدہ بن جراح کہاں رہ رہے ہیں, شہر کے باہر.
دیکھا کہ 4 5 6 10 درخت ہیں، ان کے اندر ایک چھوٹی سی جھوپڑ پٹی بنی ہوئی ہے. دروازے کو دھکا دیا تو کنڈی نہیں، کوئی لاک نہیں، کوئی تالا نہیں، دروازہ کھل گیا. اندر دیکھا ایک چارپائی ہے، اس پر ایک کالی کمبل پڑی ہوئی ہے، ایک مٹکا رکھا ہوا ہے، سرہانے کھجور کے ایک چھال کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے. کہا کہ ابو عبیدہ تو یہاں رہتا ہے؟ کہا کہ جی میں یہیں پر رہتا ہوں. کہا کہ تو کھاتا کیا ہے؟ تو کھاتا کیا ہے؟ تو اوپر ہاتھ ڈالا، ایک لکڑی کا پیالہ نکالا جس میں روٹیاں، سوکھی روٹیاں پانی کے اندر بھیگ رہی تھی. کہا کہ امی یہی میرا کھانا. ابو عبیدہ کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے. اے عمر، اے ابو عبیدہ، کیا میں نے تجھ پر مال کی فراوانی نہیں کی؟ لیکن تو نے اپنی حالت. کہا کہ امی دنیا میں رہنا کتنے دن؟ دنیا میں رہنا کتنے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم کو جس حال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسی حالت میں آ کر ملاقات کرنا. تو اس وعدے کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اس وعدے کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں کی. زندگی کے اندر جس طرز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزاری ہے اسی طرز پر موت تک رہنا. صحابہ اسی کو استقامت سمجھتے تھے، اسی کو استقامت سمجھتے تھے. اپنی زندگی کو بدلا نہیں صحابہ. یہ نہیں کہ صحابہ کے پاس تھا نہیں، یہ تو اس زمانے کے واقعات ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکوں کا گورنر بنایا. علاقے کے علاقے فتح ہو کر ان کے قدموں کے اندر آ رہے. قادسیہ فتح ہوا، اتنا مال جمع ہوا کہ ایک اونٹ جو بختی اونٹ ہوتا ہے، جو عام اونٹوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہائٹ والا ہوتا ہے، اس اونٹ کے قد کے برابر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیکن پورے مسجد نبوی کے صحن میں ایک محافظ نہیں، ایک نگران نہیں، ایک حفاظت کرنے والا نہیں ہے. سب کے سب امانت دار ہیں، سب کے سب امانت دار. حضرت عمر نے کہا جن لوگوں نے یہ مال قادسیہ سے یہاں پر بھیجا ہے وہ سب کے سب امین ہیں. حضرت علی کہنے لگے کہ آپ امین ہیں، اس وجہ سے آپ کی رعایا امین ہے. آپ امین ہیں، آپ امین ہیں. قادسیہ کے موقع پر یہ جتنا مال جمع ہوا اس مال کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی ٹرنک، ایک چھوٹی سی یوں سمجھو کہ الماری، چھوٹی سی پیٹی مل گئی جس کے اندر ہیرے اور جواہرات بادشاہ کے، اور اس کی قیمت اس سارے کے سارے مال سے زائد، یہ جتنا ڈھیر لگا ہوا ہے اس سارے مال سے زائد قیمت اس پیٹی کے اندر جو ہیرے اور جواہرات ہیں اس کی. ایک صحابی کو وہ ملا، وہ آئے لے کر جو بیت المال کا خزانچی تھا اس کے پاس لا کر دیا، اس کے پاس لا کر دیا. جب انہوں نے کھولا اندازہ ہو گیا کہ کتنا قیمتی مال ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ ان کو شبہ ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ڈر میرے دل میں نہ ہوتا تو یہ سارا مال کہاں غائب ہو جاتا، تم کو پتہ بھی نہیں چلتا. جب اس نے یہ جواب دیا تو وہ تھوڑے سے محتاط ہوئے. انہوں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا نام لوگے اور ایسی ویسی میرے اوپر تعریفیں کس کے میرا نام بدنام کرو گے، لہٰذا تمہیں اپنا نام نہیں بتاؤں گا. جس اللہ کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے اس اللہ کو میرا نام معلوم ہے، یہی میرے لیے کافی ہے. ایسی زندگیاں صحابہ کی، ایسی زندگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہاری لڑائیاں کھانے کے لیے ہوں گی. وہ وقت کیسا ہوگا؟ اس زمانے سے بہتر آج کا زمانہ ہے کہ آج تم بھوکے ہو، ایک وقت کھا رہے ہو، ایک وقت بھوکے رہ رہے ہو. یہ تمہاری حالت اس وقت کی حالت سے بہتر ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہاری لڑائیاں کھانے کے لیے ہوں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملہ تیار کیا اس عملے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا.
اس عملے کو اسی حالت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنے کی پوری کوشش، پورے 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عملے کی پوری برابر نگرانی کرتے رہے کہ کہیں یہ عملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مددیں، اللہ کی غیبی نصرتیں، اس امت کے ساتھ مدد وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، کہ جس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسی زندگی کے ساتھ۔ جس کی زندگی کے اندر یہ اعمال نہیں ہے، اللہ کی مدد اس کی زندگی کے ساتھ کچھ نہیں۔ یہ معمول تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اپنے ساتھیوں کی ہمیشہ نگرانی کہ کبھی کسی کو ہٹنے نہیں دیا۔ جتنے کبار صحابہ آپ کو ملیں گے، سارے صحابہ کی زندگی آپ کو ایسی ہی مشقت بھری ملے گی۔ حالانکہ گورنر ہے، مال کے مال ان کے پاس آ رہے ہیں، خزانے کے خزانے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر روزانہ ہزاروں آدمی آ کر کھانا کھا کر جاتے تھے، لیکن حضرت عمر کا وہی موٹا چھوٹا روکھا کھانا ہوتا تھا۔ صحابہ کو ترس آتا تھا کہ آپ تھوڑا سا اچھا کھانا کھائیں، کہا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازے سے ایک مقدار متعین کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازے سے ایک مقدار متعین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر انہوں نے اسی طرز کو اختیار کیا اور وہ بھی اس پر چلتے چلتے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب میری باری ہے، میں بھی اسی پر چلوں گا، میں اس سے دائیں بائیں نہیں ہوں گا۔ اگر میں دائیں بائیں ہو گیا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ حضرت حفصہ سے کہہ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا ہے، اور آپ کے ایک ایک عمل کو تم نے دیکھا ہے۔ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی اصل ہے، وہی اصل ہے، وہی اصل ہے۔ اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے مشابہ بنانا۔ قرآن صدقات کے اندر واقعات، مدینہ کے اندر گئے، جب سارے کے سارے مکانات وہاں کے ڈھا دیے اور بڑی بڑی بلڈنگیں وہاں پر بن گئی، تو کیا کہنے لگے کہ کس کا شہر ہے، یہ کس کا شہر ہے؟ ہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں کہ نہیں، یہ تو فرعون کا، حامان کا، قارون کا شہر لگا۔ تو لوگ پکڑ کر امیر کے پاس لے کر گئے، ہاں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی توہین کرتا ہے۔ ہاں کہ پہلے بات تو سن لو، مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بلڈنگ تھی، ابو بکر کی کون سی بلڈنگ تھی، حضرت عمر کی، حضرت حفصہ کی، ازواج مطہرات کے کون سے بڑے بڑے بنگلے تھے، ذرا بتاؤ۔ سب نے اپنی گردنیں نیچے، سب نے اپنی گردنیں۔ ایک تابعین فرماتے ہیں کہ اگر ان مکانات کو ڈھایا نہ جاتا تو قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ سبق ہوتا، اور یہ ساری کی ساری امت دیکھ لیتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس نے اپنی زندگی کتنے تنگ مکان کے اندر گزاری، کتنے تنگ مکان کے اندر زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو۔ کیا نہیں چاہتے تھے کہ میرا بھی بڑا مکان ہو، لوگ میرے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے، مہمان میرے پاس آتے ہیں، ہزاروں بہانے ہمارے پاس، ہزاروں بہانے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری ترکیبیں نہیں سوچی، یا حضرت عمر کو نہیں سوچی، یا حضرت ابوبکر کو نہیں سوچی۔ مہمان آتے ہیں، وفود آتے ہیں، ان کو بٹھانا، ان کو کھلانا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازے سے بتا دیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، زندگی کی ضرورت کتنی ہے، مقصد پر کتنا لگنا چاہیے، ضرورت پر کتنا لگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازے سے بتا دیا۔ یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے نا مرکز سے کہ صحابہ کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کو پڑھو، ہم نے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ حیات الصحابہ اللہ ماشاءاللہ یہ 6 مہینے کے اندر کبھی ہمارے ہاتھ میں آئی ہوگی، جس میں ہم دیکھیں صحابہ کی زندگی کیسی، صحابہ کا زہد کیسا۔ ابھی صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھتے،
اگر صحابہ کی زندگی سامنے نہیں ہوگی تو پھر صحابہ کی طرح کیسے بنیں گے؟ کیسے صحابہ کی طرح بنیں گے؟ نہ صحابہ کا مکان کیسا تھا معلوم ہے، نہ صحابہ کا کاروبار کیسا تھا معلوم ہے۔ جب صحابہ کی زندگی ہی سامنے نہیں ہے تو پھر صحابہ کی طرح کیسے بنیں گے؟ دنیا سامنے ہے تو پھر اس کی طرح بننے کی محنتیں، کوششیں صبح سے لے کے شام تک 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے فون پر، موبائل پر، بیت الخلا میں بیٹھا ہے تو بھی اس کو فرصت نہیں ہے، قبرستان میں ہے وہاں بھی اس کو فرصت نہیں ہے، مسجد میں ہے وہاں بھی اس کو فرصت نہیں ہے، وہاں بھی چل رہا ہے۔ ایسی دنیا ذہنوں پر سوار ہوتی جا رہی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک دنیا 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 دنیا، لیکن اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر لانے کی محنت اور کوشش یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے جاتی ہے۔ دوستوں محنت سے مقصود ہے اپنی زندگیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے مشابہ بنانا۔ میرا گھر، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا کاروبار، میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری محنت، میرا ایک ایک عمل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ ہماری محنت اس کے لیے گشت ہو گیا، تعلیم ہو گئی، ملاقاتیں ہو گئی، کام پورا نہیں ہوا، کام پورا نہیں ہوا۔ یہ کام تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہے، یہ تو راستہ ہے، منزل تو وہاں ہے، مقصود وہاں ہے، پہنچنا وہاں ہے۔ اس محنت سے وہاں پہنچنا ہے جہاں صحابہ پہنچے تھے، جہاں صحابہ کی زندگیاں تھیں۔ موت کا ایسا شوق، ایسا شوق، او ہو کل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے ملاقاتیں کریں گے، ایسا شوق موت کا دل کے اندر۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا ہے کی کامیابیاں؟ اے اللہ کرے دشمن مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر اتنی زور سے حملہ کرے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، میرے ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ کیا کر کے آیا، میں کہوں کہ اللہ تیرے لیے اپنے سارے اعضاء کو کٹا کر آیا، سارے اعضاء کو کٹا کر آیا۔ ماں کے جذبے ہیں، ماں کے جذبے۔ حضرت حبیب کو مسلمہ کتاب نے پکڑا، ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا کاٹا، پیر کاٹا، درمیان میں سے چیر دیا۔ جب ماں کو خبر پہنچی تو ماں کہتی ہے الیوم ارضعتہ، آج کے دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، اس کی پرورش اسی لیے کی تھی تاکہ یہ اللہ کے دین کے کام آوے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کے کام آوے، میں نے دودھ ہی اس کو اس وجہ سے پلایا۔ 4 بیٹے شہید ہو رہے ہیں، فخر کر رہی ہیں، 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی۔ آج ماں کو، باپ کو اسکول بھیجنے سے فرصت نہیں ہے، لانے کی مشقت، لے جانے کی مشقت، کھائے کے لیے ارے چل تک، ارے بولے اسکول کو چھوڑنے کا ہے، لانے کا ہے، چھوڑنے کا ہے، لانے کا ہے، 11 بجے لانا پڑتا، چھوڑنا پڑتا، ارے سینٹر کا جوڑ ہے، حیات الصحابہ ہے، تیری کارگزاری ہے، تو جا بولے ذرا بچے کو لے کر آنے کی۔ معمولی تقاضوں پر، معمولی بہاروں پر دین کے تقاضوں کو ایسے قربان کر رہا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت ہے ضرر سے، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، ایسی چیز جس کے نہ کرنے سے انسان کو نقصان پہنچے اسے کہتے ہیں ضرورت۔ اور دنیا میں انسان کی بیسک ضرورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ روٹی، کپڑا، مکان، روٹی، کپڑا، مکان اور بیوی اور سواری، یہ 5 انسان کی بیسک ضرورتیں ہیں۔ آپ جی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے اس پر کمانا فرض نہیں ہے، جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے اس پر کمانا فرض نہیں۔ ہاں اگر آج کھانا موجود نہیں ہے آج کمانا فرض ہے، آج کھانا موجود ہے آج کمانا فرض نہیں ہے، آج کمانا فرض ہے۔ جس دن ختم ہوگا اس دن کمانا فرض ہوگا، اگر آج کھانا موجود ہے تو آج کمانا فرض نہیں ہے۔
وہ استحباب کے درجے میں چلا جائے گا. کھانا موجود نہیں ہے تو کھانا تو کمانا فرض ہے. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قدم قدم پر اسلام کو چھوڑ رہی ہے, قدم قدم پر جہنم کے راستے پر ہے, اور مجھے اپنے کمانے سے فرصت نہیں ہے, مجھے اپنے دنیا سے فرصت نہیں ہے, مجھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے, اپنے تقاضوں کی پورا کرنے سے مجھے فرصت نہیں ہے. بھائی وہ تو تیرا دن پر نہیں ہے, میں اس دن نہیں ہے, میں نہیں آئے گا اس دن. کہاں جا رہا؟ بولے شادی میں جا رہا. ابھی ایک ساتھی ابھی پہنچے تھے ہمارے ساتھی کے اندر, چلے میں نام بنا ہوا ہے, پرچہ آیا ہوا ہے, رخ آیا ہوا ہے, بولے وہ گھر میں مہمان کی رشتہ دار کی شادی ہے, بولے میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. جس امت کو یہ حکم تھا کہ وہ شادی بیاہوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرے, اللہ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر شادی بیاہ کے تقاضے پورے کرے. یہ امت کو بنانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون اور پسینہ لگا دیا. آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کی رات دن تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں, رات دن آپ کو چین نہیں ہے, قرار نہیں ہے. ہے اللہ, ہے اللہ, ہے اللہ. اس امت کا کیا ہوگا, اس امت کا کیا ہوگا؟ اپنے لیے نہیں, قیامت تک آنے والی امت کے لیے سوچیں کیا ہوگا اس کی قیامت تک آنے والی امت کا. دنیا کے حالات کو دیکھ کر, دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر دلوں میں اتنا ڈر, اتنا خوف اور اتنی مضطربی, اور آخرت کے مصائب اور آخرت کے حالات اور آخرت کی مصیبتیں, اس کا ڈر, اس کا خوف. جہنم کوئی معمولی قید خانہ ہے, کوئی چھوٹا موٹا جیل ہے جہنم کہ بس جائیں گے اور وہاں سے پھر سیدھا جنت میں نکل جائیں گے؟ یہ معمولی چیز ہے جہنم. اللہ کے غصے کا مظہر ہے. اگر اللہ کے غصے کو دیکھنا ہے, جہنم کو دیکھو. کیا ہے اللہ کا غصہ؟ دیکھو جہنم کو. اللہ کے غصے کو دیکھنا ہے, جہنم دیکھو. جب جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, اس کو زقوم, یہ کھانا مانگے گا, اس کو زقوم کا پھل پیش کیا جائے گا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, انتہائی کڑوا, کانٹے دار, جیسے حلق میں اترے گا حلق میں اٹک جائے گا. پانی مانگے گا, پانی مانگے گا. کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا, کہ جیسے گرم گرم پانی, ایسا گرم پانی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے گرم پانی کا ایک ڈول دنیا کے 7 سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کے جوش کی وجہ سے سارے سمندر کھولنے لگے. سارے جہنم, سارا سمندر کھولنے لگے گا. ایک لوٹا گرم پانی اگر 7 سمندر کے اندر ملا دیا. جہنم کی آگ میں سمجھانے کے لیے کہا گیا اگر سوئی کے برابر تھوڑا سا سوراخ کر دیا جائے اور وہاں سے آگ دنیا کے اندر آ جائے تو ساری دنیا کو جلا کر خاک کر دی. معمولی آگ ہے جہنم کی. 70 سال تک جس آگ کو دہکایا گیا وہ آگ سفید بن گئی. پھر 70 سال تک اس آگ کو دہکایا گیا, پھر وہ آگ سرخ, 70 سال تک دہکایا گیا, سرخ بن گئی, پھر سفید بن گئی. پھر 70 سال تک اس آگ کو دہکایا گیا, وہ آگ کالی بن گئی. آج جہنم کی آگ کالی ہے. دنیا کی آگ کا, یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. 70واں حصہ. جہنم کوئی معمولی چیز ہے. جہنم کے تذکیریں ہمارے مذاکروں کے اندر سے ختم ہو گئی. جہنم نہ کبھی سننے میں آتی ہے, نہ کبھی بولنے میں آتی ہے, نہ کبھی پڑھنے میں آتی ہے. جہنم کے علاوہ جب پانی پیش کیا جائے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ گرم پانی اس کے چہرے کے سامنے کیا جائے گا, ساری چمڑی گل کر اس کے پانی کے اندر گر جائے گی. اس کی بھانگ فرشتے پکڑیں گے, پیشانی کے بال کے ساتھ پکڑیں گے. دوسرا فرشتہ اس کا ہونٹ کھینچے گا, اس کا ہونٹ اس گرم پانی کی وجہ سے یہ لٹک کر پیر کے نیچے آ جائے گا. اس کا جبڑا کھول کر اوپر سے گرم پانی اندر انڈیلا جائے گا.
جیسے گرم پانی وغیرہ جاوے گا، یہ حلق کے اندر سے نیچے اترتے اترتے پیٹ کے اندر کی ساری انتڑیوں کو گلا کر سڑا کر پاخانے کے راستے سے باہر کر دے گا۔ اس جہنم کی آگ سے انسانیت کو بچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے اڑوسی پڑوسی، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار، ان سب کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو دی۔ میں کتنے خواب میں، کتنی غفلت میں، کتنی سستی، کتنی کاہلی، سر دکھ رہا تھا، اٹھا نہیں، رات کو لیٹ آیا تھا، رات پر کام کرتا رہا، کتنی غفلت، کتنی سستی، کتنی کاہلی اور کتنی لاپرواہی اس کام کے بارے میں۔ کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ درگزر کر کے ہم کو چلا رہا ہے، ورنہ ہمارے ایسی لاپرواہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہم کو یہاں سے باہر کر دے ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ نے اپنی ستاری کی چادر ڈال کر ہم کو نبھا کر چھپا کر رکھا ہے، یہ تو اللہ ہی اپنے کرم سے چلا رہا ہے، ورنہ میری حرکت اور میری عادت اور میری سستی اور میری غفلت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب مجھے یہاں سے لات مار کر بھگا دے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ خواب غفلت میں ہم لوگ نہیں رہے۔ آگرہ کے اندر تھے، افسر بھائی تھے پونا کے، ان کے بھائی آزاد، وہ آگرہ کی ہماری جماعت چل رہی تھی 2007، آگرہ کی مدرسے کے بچے تھے سارے کے ساتھ، وہ آئے ہماری جماعت کو لے کر بیٹھے، بات کرتے کرتے کہنے لگے حضرت مولانا یوسف اللہ علیہ کے زمانے کے اندر اس آگرہ کی جامع مسجد کے اندر بڑا اجتماع ہوا، جیسے دلی کی جامع مسجد ہے ویسے آگرہ کی جامع مسجد کا اجتماع ہوا۔ اب ایک ساتھی کی بات چیت چل رہی تھی، جیسے بات چیت انہوں نے شروع کی، آسمان سے بارش شروع ہوئی، جیسے بارش شروع ہوئی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس بارش کو روک دے، اس بارش کو روک دے۔ ان کی دعا مانگتے ہی بارش رک گئی۔ حضرت مولانا یوسف اللہ علیہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت آگے بڑھے کہنے لگے کہ یہ دعا کرو کہ بارش ہو لیکن یہ مجمع نہ بھیگے، بارش ہو لیکن یہ مجمع نہ بھیگے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی کہ اللہ بارش تو ہو لیکن یہ مجمع نہ بھیگے۔ دوبارہ بارش شروع ہوگی لیکن اطراف میں بارش ہے، اس مجمع پر بارش کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایسا پہاڑ جیسا آدمی، ایسا مستجاب الدعوات، ایسا مستجاب الدعا والا آدمی، بھائی اظہر کہتے تھے کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا مسجد، اس آدمی کو دیکھا کہ جامع مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا ہے۔ کہاں تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم غفلت میں نہیں رہے کہ ہم نب جائیں گے، چل جائیں گے، ہم غفلت میں نہیں رہے۔ کون سی اللہ کو ادا ناپسند ہو جاوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، لوگ پتھر کی، بت کی، شرک کی، یہ بت کی پوجا کر رہے تھے، دل میں حقارت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان چھین لیا، سور کی خدمت پر لگا دیا، 10 سال تک سور کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے شاگرد ہیں علامہ شبلی، ان کے شاگرد ہیں عبداللہ اندلسی، کئی ہزار ان کے مرید، کئی ہزار، سارا قرآن پاک بھول گئے، ساری احادیث بھول گئے، ایک قرآن کی آیت یاد اور ایک حدیث یاد، ساری حدیثیں بھول گئے، سارا قرآن بھول گئے، سور چرا گئے۔ ایک عورت پر نگاہ پڑی عیسائی پر، اس کے جال میں پھنس گئے، فدا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اگر تو میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے 10 سال تک سور چرائے گا، سور چرانے پر لگ گئی۔ شاگرد اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، 10 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، توبہ کر کے دوبارہ ہے، اللہ نے دوبارہ سب کچھ دے دیا، اللہ نے دکھلایا۔ ہم غفلت میں نہیں رہے، چل جائے گا، یہ میری سستی، یہ میری غفلت، یہ میری کوتاہی، معمولی بہانے سے ہلکے کا مشورہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے کوئی احساس نہیں ہے، نہ شب گزاری میں آنے کو تیار، نہ ہلکے کے مشورے کی پابندی کرنے کے لیے تیار۔ آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو سالوں سال فجر کی جماعت نہیں ہے، سالوں سال دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فجر کی نماز عشاء کی جماعت، دو نمازیں بھاری ہیں ان لوگوں پر جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، منافق پر بھاری ہے۔ فجر کی نماز عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے۔ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے کے اندر ہوگا منافق۔ سالوں سال فجر کی نماز، سالوں سال کی، مجھے کوئی احساس، مجھے کوئی مرار ہونا بزرگوں دوستوں اسی بات کا ہے، یہ کام، یہ محنت زندگی سے نکل رہی ہے، کوئی افسوس، کوئی رونا نہیں آ رہا ہے، کوئی استغفار بھی نہیں آ رہی ہے، زبان پر ہے اللہ میرا گشت چھوٹ رہا ہے، میری تسبیح تلاوت چھوٹ رہی ہے، میری محنتیں چھوٹ رہی ہے، میرا چلہ چھوٹ رہا ہے، رونا نہیں آ رہا ہے۔ بڑا رونا اس بات کا ہے کہ احساس دلوں کے اندر کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سالوں سال ذمہ دار گھوم رہے ہیں بیچارے، 4 مہینے کی تشکیلیں، 4 مہینے کی، آئیں گے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے ذمہ دار چلے جائیں گے نہیں ہوگا۔ کس کو دھوکہ دے رہے، کس کو دھوکہ دے رہے؟ کتنے دن تک یہ دھوکہ ہو؟ کیا پہنچنا نہیں ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ زندگیاں کھپ گئی، چکر لگاتے اتنی عمر کو پہنچ کر بھی آ رہے، تشکیلیں کر رہے، ان کو بھی دھوکہ۔ میں نے موت سے پہلے موقع دیا ہے اپنے زندگیوں کی بنانے کا، امت کی ارتداد کی آئے دن خبریں دیکھ رہے، آئے دن خبریں، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے اڑوس کی پڑوس کی خبریں سن رہے ہیں، لیکن دل میں محنت کا کوئی داعیہ، کوئی جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ چرچے پر چرچے، محنت کرنے کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھ رہا؟ میں اپنی گھر والی کو لے کر کیوں نہیں نکل رہا؟ کیوں اپنی اماں کو لے کر نہیں جا رہا؟ کیوں سحر روزہ، کیوں عشرے نہیں لگا رہا؟ 6 مہینے کو چھوڑ کر رہے، پرچے بھر رہے، چھوڑ رہے، اور اس کی بیٹیاں ہماری جا رہی ہیں، کہاں ہے؟ یہ جہنم کی آگ میں چلیں گی، کون ہوگا اس کا ذمہ دار؟ کون بچاوے گا ان کو؟ کون جواب دے گا اللہ کو؟ موقع دیا بزرگوں دوستوں، اللہ کب محنت سے باہر کر دیں گے کہہ نہیں سکتے ہیں، استغفار کی ضرورت ہے، اپنے نہ کرنے پر اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ یہ اعمال چھوٹ رہے ہیں، ان عملوں کے چھوٹنے کا مجھے درد اور احساس نہیں ہو رہا، اللہ میری سستی غفلت کوتاہی کو معاف کر دیں۔ اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈر اس چیز کا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، بدعتی کو توبہ کی توفیق اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ عمل کو نیک سمجھ کر کرتا ہے، گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، ہمارے بزرگوں کی دعا ہے کہ اللہ تیرے اس دین کے کام کا چھوڑنا ہمارا سب سے بڑا جرم عظیم ہے، اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اس جرم کو کر کر مجھے یہ احساس نہیں کہ میں جرم کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے اس کا احساس نہیں۔ گشتوں کو چھوڑ کر، سحروزہ کو چھوڑ کر میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ کا دل کے اندر داعیہ پیدا نہیں ہو، یہ گناہ ہے، میں نے گشت چھوڑا، میں نے گناہ کیا۔ بد نظری کو گناہ سمجھتا ہے، شراب خوری کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن گشتوں کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا، خروج کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے لیکن چپ رہ رہا ہے، یہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ جس دن اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، اور اس دن اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تسبیح، اس کی تلاوت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔
یوشع بن نون علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، آپ کی قوم کے 1,00,000 افراد کو ہلاک کرنے والے، 40,000 فرما بردار، 60,000 نافرمان۔ عرض کیا نافرمانوں کی تو نافرمانی سمجھ میں آتی ہے، فرما برداروں کا کیا گناہ ہے؟ کہا کہ یہ نافرمانوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرا رہے تھے، ان کو ان گناہوں سے نہیں روک رہے تھے، اس وجہ سے یہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہو۔ میں روز ملاقات کر رہا ہوں، روز ملاقات کر رہا ہوں، ایک دن میں نے ملاقات نہیں کی، اس دن اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اس دن کا نہی عن المنکر چھوڑ دینا اور امر بالمعروف کا چھوڑ دینا مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ میری نماز، میری تسبیح، میری تلاوت، پہلا گشت کیا، دوسرے گشت کے لیے نہیں گیا، اور دوسرے گشت جس دن تھا اگر اس دن اس بے دینی کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے اپنا عذاب بھیج دیا اس دوسرے گشت کے چھوڑنے کی وجہ سے، اس عذاب میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔ میری تسبیح، میری تلاوت، میرا روزہ، میری نماز مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ فریضہ ہے، فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امام غزالی فرماتے ہیں الذی حجر امر بالمعروف والنہی عن المنکر خارج عن هؤلاء المؤمنین الکاملین، کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دے وہ مؤمنین کاملین کی جماعت سے خارج مانا جائے گا۔ علامہ قرطبی فرما رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور مومن کی صفت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومنین کی صفت ہے امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ منافقین کی صفت ہے کہ لوگوں کو گناہوں پر آمادہ کرنا اور نیکیوں سے روکنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ تو لکھا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیتوں کے ملانے سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے، آڑ ہے، آڑ، یہ آڑ ہے، یہ درمیان کی، یہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والا بنیادی عمل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ ساری کی ساری مستورات تسبیح کی، تلاوت کی، پردے کی پابند بن گئی، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو یہ ساری کی ساری مستورات اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہیں، یہ سارے کے سارے مرد اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، سب کو نہیں۔ اس کام کا چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حال کے امر کے آگے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے، حال کے امر کے آگے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے، اور حال کے امر سے روکنے کی شیطان دو رکاوٹیں ڈالتا ہے، ایک نورانی اور ایک ظلمانی۔ ظلمانی حجاب یہ ہوتا ہے کہ عین اس امر کی پورا کرنے کے وقت میں، اس حکم کو پورا کرنے کے وقت میں کسی گناہ کے کام میں لگا دیتا ہے، اور نورانی داؤ یہ ہوتا ہے کہ عین اس امر کی پورا کرنے کے وقت میں بڑے عمل سے ہٹا کر چھوٹے عمل میں لگا دیتا ہے۔ مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ وہ فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگر امت نے اس فریضے کو چھوڑ دیا تو بڑی سے بڑی عبادت اس کوتاہی کا بدل نہیں بن سکتی۔ اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے امت کا جو نقصان ہوگا، ہماری بڑی بڑی ریاستیں، ہماری بڑی بڑی عبادتیں، ہماری بڑی بڑی تسبیحات اور تلاوتیں اس عمل کی چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتی۔ اس محنت کا چھوڑنا جرم عظیم ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عمر دوڑے دوڑے گئے، اپنے آپ کو تو بچانا سمجھ میں آتا ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جن کاموں کا اللہ نے تجھے حکم دیا اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دیا، جن کاموں سے اللہ نے تجھے منع کیا اپنے گھر والوں کو اس سے منع کر، اسی سے تیرے گھر والے جہنم کی آگ سے بچے۔ اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام، قرآن کے حلقے، تعلیم کے حلقے، اپنے بچوں کی زندگی میں سنت اور شریعت، اپنے بچوں کو حضور کے بچوں کے نمونہ
ورنہ باپ کہاں جا رہا ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں؟ باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زندہ کرنے کی محنت میں، اور بیٹا وہ یہود و نصارہ کے طریقوں کو زندہ کرنے میں۔ اس کا باپ ازار میں، جبے میں، ٹوپی میں، اور اس کا بیٹا وہ یہود و نصارہ کے لباس میں۔ اس کا بیٹا یہود و نصارہ کے لباس میں۔ اس نے لکھا ہے معرفت القرآن کے اندر، قرطبی کا حوالہ دے کر کہ بزرگوں کا قول نقل کیا کہ اس بزرگوں نے کہا ہے کہ اس دیندار کو سب سے زیادہ کل قیامت کے دن عذاب ہوگا جو اپنے گھروں پر محنت نہیں کرتا، جس کے گھر والے بے دین ہوں گے، اس دیندار کو کل قیامت میں سب سے زیادہ عذاب یہ دینداری میں ہے۔ اس کی بیوی کا پردہ دیکھو، اس کی بیوی کا پردہ دیکھو، چلا لگ گیا، عشرہ لگ گیا، دو چلے لگ گئے، لیکن گھر میں ابھی تک شرعی پردہ زندہ نہیں ہوا۔ گھر میں شرعی پردہ زندہ نہیں ہوا، دو تین چلے لگ گئے، عشرے لگ گئے، سہروزہ لگ گئے، لیکن گھروں میں شرعی پردہ ابھی تک زندہ۔ کیا ہے شرعی پردہ؟ اس کو خود کو نہیں پتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی اتنی زیادہ پابند، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک روایت نقل کی کہ کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا اور جب سارے کے سارے میدان محشر کے اندر سے لوگوں کے گزرنے کا نمبر آئے گا، ہر فرد گزرے گا، تو جب حضرت فاطمہ کے گزرنے کا نمبر آئے گا تو آواز لگے گی، اے انبیاء کی جماعت، اے صوفیاء اور صحابہ اور اتقیاء کی جماعت، کہ سب کے سب اے میدان محشر والو، تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میدان محشر سے گزرنے والی تھی۔ سب نگاہوں کو نیچی کرو کہ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا پردے کا پابند بنایا، اللہ نے آخرت میں بھی انتظام کر دی۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے، جنتی کہیں گے رضوان سے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ سورج کی کرنیں۔ رضوان کہے گا یہ سورج کی کرنیں نہیں ہیں، حضرت علی فاطمہ اپنی جنت میں بیٹھ کر مسکرا رہے، ان کے دانتوں کی نور کی چمک ہے، ان کے دانتوں کی نور کی چمک۔ کہاں ہیں ہماری بیٹیاں؟ کہاں ہیں ہمارے بچے؟ کہاں اپنی بیٹی کو فاطمہ بنانا تھا، کہاں اپنی بیٹی کو حفصہ رقیہ بنانا تھا، کہاں اپنی بیٹی کو عائشہ بنانا تھا؟ آج میری بیٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کس کے طریقے پر ہے، کن کے طریقوں پر اور کس کی محبت اور عظمت لے کر میرا بیٹا اور میری بیٹی زندگی گزار رہے ہیں؟ میں امت میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی رات دن کوشش کر رہا ہوں۔ میرے اپنے گھر کے اندر میری بیوی، میرے بچے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے میرے سامنے سے، میرے گھر کے اندر سے نکال دیں۔ میری ہمت نہیں ہو رہی شادی بیاہوں کے اندر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو ایسے نکال کر پھینک رہا ہے، اللہ معاف فرما۔ وہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اس وجہ سے عبداللہ بن عمر کے نکاح میں حضرت ابو ایوب انصاری نہیں گئے، کیونکہ اس نے رسول پاک حضرت ابو ایوب انصاری گئے تو دیکھا کہ ان کا گھر سجا ہوا تھا عبداللہ بن عمر کا، تو حضرت ابو ایوب انصاری وہاں سے واپس ہو گئے۔ کہا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر میں اور ایسی شادی میں جانے سے منع فرمایا کہ جس کو نکاح کی وجہ سے سجایا جائے۔ واپس ہو گئے ابو ایوب انصاری، نہیں گئے عبداللہ بن عمر کے نکاح میں۔ سلمان فارسی نے نکاح مکان کو سجا ہوا دیکھا، پردے ڈلے ہوئے مکان کے اندر، تو کہہ رہے کیا بات ہے، تمہارے مکان کو بخار چڑھا ہوا ہے جو اتنے پردے تم نے ڈال رکھے، کیا کعبہ کندہ میں منتقل ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، یہ آپ کی نکاح کی وجہ سے سجا ہے۔ کہا کہ سب نکال دو۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھروں کو سجانے سے منع فرمایا، سارے پردے نکال دیے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ جہیز کا سامان رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے لیے سامان ہے۔ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تمہارے پاس اتنا سامان ہونا چاہیے کہ جتنا ایک سوار کے پاس اس کا توشہ ہوتا ہے۔ کہا کہ
इस सामान की मुझे ज़रूरत नहीं है, सारा सामान वापस कर। आज तो हम भीख मंगे हो गए, क्या दिए नहीं तो चलते, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और वो बेड, पत्ता दिए तो बस, पत्ता दिए तो बस। क्या तुम्हारी बेटी को देर लगे जैसे कि इस्तेमाल नहीं करेगा। सलमान फारसी ने सारा सामान वापस कर। आगे गए तो बांगिया बैठी हुई थी, कहा कि ये कौन है? कहा कि आपकी बांगिया। कहा कि मैंने एक से निकाह किया, इनसे निकाह नहीं किया, मुझे इनकी जरूरत हाजत नहीं है, सबको बाहर कर दिया। अपनी बीवी के पास गए, कहा कि मेरी इताअत करोगी? कहा कि आप हैं ऐसे मकाम पर कि आपकी इताअत की जाए। तो फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया था कि जब मियाँ बीवी पहली मर्तबा इकट्ठे हों तो अल्लाह की इताअत पर जमा हो, तो लिहाजा मेरे साथ नमाज पढ़ो। सलमान फारसी आगे, पीछे उनकी बीवी, 2-2.5 घंटे नमाज पढ़ते रहे। 10 मिनट में अपना काम पूरा किया, फजर की नमाज के लिए बाहर निकल कर आए। लोग पूछने लगे कि बीवी को कैसे पाया? एराज किया। फिर दूसरी मर्तबा पूछा, फिर एराज किया, फिर तीसरी मर्तबा पूछा तो गुस्से से कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे और दरवाजे इस वजह से बनाए हैं ताकि अंदर की चीजें अंदर ही रहें। जो मियाँ बीवी रात गुजारे और अपने दोस्तों के सामने बयान करें, वो ऐसे हैं जैसे गधा और गधी। कहाँ सुन्नत तरीके ऊपर निकाह थे और कहाँ आज निकाहों के अंदर सारी सुन्नतों को मैं खुद अपनी जात से पामाल कर रहा हूँ। मैं खुद अपनी जात से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाहों की एक एक सुन्नत को मैं खुद मिटा रहा हूँ, मैं खुद अपने अमल से मिटा रहा हूँ। उम्मत को दिखा रहा हूँ कि निकाह करने का तरीका ये है कि ऐसे पानी की तरह शादियों के अंदर रुपया बहाओ, ऐसी बेपर्दगी करो, मर्द भी यहाँ पर, मस्तूरात भी यहाँ पर, ऐसे गाने लगाओ, ऐसे फोटो खींचो। मैं अपने अमल से दिखा रहा हूँ कि करो ऐसी शादियाँ, जायज है, मैं जिम्मेदार हूँ, करो ऐसी शादियाँ। मैं अपने अमल से दिखा रहा हूँ उम्मत को कि कहाँ इसको हुक्म था, आलिनु हादा निकाह वजअलू फिल मसाजिद, निकाहों के ऐलान करो, उनको मस्जिदों के अंदर करो। कि कहाँ इसको मस्जिदों में निकाह करने का हुक्म था, इसने निकाहों को उठाकर हॉल में ला दिया। लाखों रुपये हॉल के भाड़े भरकर, लाखों रुपये खाने पर, शादियों पर पैसा खर्च करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को मिटाकर उम्मत को दिखा रहा है कि निकाह ऐसे किया जाए। 11 निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करकर बतलाया कि निकाह करने का तरीका क्या है कि कभी याद नहीं आया, फज़ल अमाल पढ़ के सारी जिंदगी गुजर गई, कभी याद नहीं आया कि मैं अपनी बेटी की शादी को ऐसी शादी बनाऊं जैसे हज़रत फातिमा की शादी थी, कभी याद नहीं आया। मैं अपनी बेटी का वलीमा ऐसे करूं जैसे हज़रत हफ्सा का, हज़रत आयशा का, हज़रत उम्मे सलमा का, हज़रत रुकैया का, इनका जैसा वलीमा था, मैं अपनी बेटियों का वलीमा, अपने बेटों का वलीमा ऐसा करूं, कभी याद नहीं आया। कभी दिल में ये तमन्ना ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करके उम्मत को दिखलाऊं कि वलीमे की सुन्नत ये है, निकाह की सुन्नत ये है। यहूद और नसारा के तरीके को उजागर करने में हम आगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को मिटाने में हो गया। मुसलमानों को अपनी बच्चियों को बेआबरू कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं आ रही मुझे। जिस बच्ची को छुपाने का हुक्म था, मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह ने से पूछा, हज़रत अपनी बेटी को पर्दा कब से कराए? तो कहने लगे कि देखो 2 तरह के नामहरम हैं, एक जान पहचान के और एक अनजान। जो अनजान है उनसे 6 साल की उम्र में, और जो जान पहचान के हैं वो भी नामहरम है। खालू है, फूफा है, खालाजाद भाई, फूफाजाद भाई, तायाजाद भाई, मामूजाद भाई, ये भी नामहरम है लेकिन जान पहचान के हैं। तो फरमाया कि इनसे पर्दा 9 साल की उम्र में, और जो सारे के सारे गैर अनजान है, जिनसे जान पहचान नहीं है, उनसे पर्दा अपनी बेटी का 6 साल की उम्र में। जिस बेटी को शरीयत ने 9 साल की उम्र में छुपाने का हुक्म दिया, आज बेटी बालिग हो गई, निकाह के करीब है और निकाह हो रहा है, ये अपनी बेटी को लाकर सबके सामने सजा धजा कर खड़ा किया है, देखो मेरी बेटी को।
دیکھو میری بیٹی کو. اس ظالم شوہر کو بھی کوئی غیرت نہیں ہے. اس کے دوست آ رہے, اس کے فوٹو کھینچ رہے, اس کو کوئی غیرت نہیں, اس کو کوئی شرم نہیں, اس کی غیرت مر چکی ہے. دیوس کہا ایسے لوگوں کو, انہی لوگوں کو دیوس کہا کہ جن کی عورتیں بے پردہ ہو کر پھریں اور اس مرد کو کوئی غیرت نہ آئے. ایسا بے غیرت آدمی دیوس کہلاتا ہے. حدیث میں ایسے شخص کو دیوس کہا. اس ماں کی غیرت کہاں مر گئی ہوگی جس ماں نے اس کو بچپن سے پالا اور بڑا کیا اور آج لا کر اسٹیج پر اس کو ننگا کھڑا کر دیا لوگوں کے سامنے. آؤ دیکھو میری بیٹی کو, فوٹو کھینچ کھینچ کر لے کر جاؤ, ہاتھ ملاؤ, ہیلو کرو, گلے ملو. یہ اسلام ہے؟ اور میں ایسی شادیوں میں شرکت کروں, میں ایسی شادیوں کے اندر جاؤں؟ ہمارا قدم نہیں اٹھنا چاہیے. ناراض ہوتا ہے بھائی, تیری ناراضگی تیری جگہ پر, تیری وجہ سے میں اللہ کے رسول کو اور اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. تیری ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے بڑی ہوئی ہے. گانے بج رہے, فوٹو کھینچے جا رہے ہیں, اپنے طریقوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محنت سے مقصود ہے بزرگوں دوستوں. اللہ کا عذاب آیا, جتنے ہیں سب کے سب دھس جائیں گے زمین کے اندر. اگر اللہ کا عذاب آیا اس بے پردگی پر, اس نافرمانی پر اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھلے نافرمانی پر, اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے. اپنے گھر پر محنت, اپنے گھر کو سنت کا نمونہ بنانا. میری بچی سنت کا نمونہ بنے, میری بچی کے سر پر مکنا ہو, میرے بچے کے سر پر ٹوپی ہو, میرا بچہ سنت لباس میں ہو, میرے گھر کے اندر لوگ آویں وہ سنت کو دیکھ کر جاویں, پردے کو دیکھ کر جاویں. شادی بیاہوں کے موقع پر ہمارے پردے والی مستورات بھی پردے کے اندر گنجائشیں نکال دیتی. یہاں کون ہے دیکھنے والا؟ کیا فرق پڑ جائے گا اگر میں برقع نہیں پہنوں گی؟ سب مستورات ہیں یہاں پر, گھومو. ساری گنجائشیں نکال لیتی. جب خواہشات کی باری آتی ہیں ساری گنجائشیں نکلتی ہیں, ساری گنجائشیں نکلتی ہیں. تقویٰ سارا ختم ہو جاتا ہے. حضرت جی مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی عورت کا ناخن تک نظر نہیں آنا چاہیے. اس وجہ سے ہدایت دی جاتی ہے کہ تمہارے جوتے اور چپلوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. اس لیے مستورات کو بھی حکم ہے کہ جب وہ اپنے کپڑے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے باہر ڈالنے کی نوبت آوے تو وہ ان کپڑوں پر کسی ایسی چیز کو ڈال دیں کہ جس کی وجہ سے ان کے کپڑوں پر کسی نامحرم کی نگاہ تک نہ پڑے. یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. ہم گلی کوچوں میں رہتے ہیں, ہم کو کپڑے باہر ڈالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے تمہاری مجبوری ہے, لیکن یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. پردے کی پابندی, پردے کا اہتمام اور پردے کا نامحرموں سے بات چیت کرنا, نامحرموں کو دیکھنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ازواج ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ کر لو. کہا کہ اصلا وہ تو نابینا ہے. آگے تم تو نہیں ہو نابینا. ازواج کو جن کے دل پاک, جن کے دل پاک, نبی کی بیویاں, ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو. تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. اپنے بچوں کی تربیت, اپنی بچیوں کی تربیت یہ محنت سے مقصود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. بار 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 یہ امت کو ارتداد سے بچانے کے لیے ہے, تاکہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے اور اللہ کے عذاب سے, اور جو دائمی عذاب ہے جہنم کا, یہ امت اس دائمی عذاب سے بچ جائے. اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو خروج کرانا, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے کی نقل و حرکت پر ڈالنا, یہ اس راستے سے مقصود ہے. جتنا چلیں گے, جتنا پھریں گے, اللہ کو ہمارے پھرنے پر رحم آئے گا. اللہ کو اپنی قربانیاں پیش کرنا,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ پیدل جماعتوں پر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی بے بسی دکھانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو اپنی قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قربانیوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہدایت تو آپ دے دیں گے، آپ ہدایت دیں گے، بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ہاتھ دکھا کر رحم کی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ امت کے لیے رونا، امت کے لیے گڑنا، امت کی بہو بیٹیوں کے لیے اپنے آنکھوں کو اور آنسوؤں کو بہانا، رات بھر پڑا سو رہا ہوں، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی اور اپنی بیٹی کو واپس لانے کی کوئی مجھے توفیق تک نہیں مل رہی، چرچے پر چرچے کر رہا ہوں، چرچے پر چرچے کر رہا ہوں، لیکن ہاتھ اٹھا کر کبھی اپنی امت کی بیٹی کے لیے مجھے دعا یاد نہیں آتی۔ آئے دن کے واقعہ سن، یہ محنت امت کو ارتداد سے بچانے کی ہے۔ حضرت مولانا صدر فرمایا کرتے تھے قیامت تک آنے والے فتنے اور قیامت تک آنے والی امت اور قیامت تک آنے والے جتنے طبقات ہیں، ان طبقات کی تمام فتنوں سے حفاظت کا یہ راستہ ایسا ہے جیسا کہ سد سکندری، جیسا کہ سد سکندری یعنی سکندر ذوالقرنین نے جس دیوار کو بنایا تھا یاجوج ماجوج کے فتنوں سے اور ان کے حملوں سے بچنے کے لیے، کہا کہ میری یہ محنت اسی طریقے سے ساری کی ساری امت کی حفاظت کا سامان ہے، اور ایک زمانہ ایک وقت تک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانی ہمارے پاس جو کام ہے نا وہ کامل اور مکمل ہے، کامل، اور ہمارے کرنے میں کوتاہیاں ہیں، ہمارے کرنے میں ہفتہ واری تعلیم شروع کرو، 1.5 سال 2 سال گزر گئے، ہفتہ واری تعلیم زندہ کرنے کے لیے تیار، مشورے پر مشورے، فکریں ہو رہی ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، فکریں ہو رہی ہیں، ابھی فکر ہوئی ہے، ابھی ترغیب دیے ہیں، اسی پر ڈھکل گاڑی چل رہی ہے، 2 سال گزر گئے، ہفتہ واری تعلیم زندہ کرنے کے لیے تیار، کیا اس کو اپنی محنت پر یقین ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس محنت سے ارتداد رکے گا، کیسے رکے گا؟ یہ فکریں کر کے 2 سال ہفتہ واری تعلیم کو تٹا کر ڈھکیل کر آگے، ایک مہینہ گیا سہروزہ میں تو دوسرا تیسرا مہینہ گزر جاتا ہے، مجھے سہروزہ کی توفیق نہیں، سال گزر گیا، سہروزہ مستورات کا لگنے کو تیار نہیں، 10 سال گزر گئے، سالانہ عشرہ مستورات کا لگنے کو تیار نہیں، ہر تیسرے سال کا چلہ، جاؤ خوشامدی کرو، بابا تیرا چلہ آیا، جماعت بنا، اب جماعت بن کر تیار ہو جائے گی اور سب نہیں تیار، یہ نقصان کرنے والا ہے امت کو، اپنی ذات سے محنت کر کے عملہ تیار کرنا، ان کو لے کر جانا، خوشامدی کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کی ان سے ساتھ محبتوں کا برتاؤ کرنا، اللہ سے مانگ کر ایک بچے کو ایک ساتھی کو تیار کرنا کہ اللہ یہ تیرے دین کی محنت کرے گا، اللہ میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو اس کو قبول کر لے، اللہ تو اس کو امریکہ کے لیے افریقہ کے لیے قبول کر لے، اللہ تو اس کو سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول کر لے، ایک بچے کو ایک ساتھی کو سہروزہ میں لے کر جاؤ، چلے میں لے کر جاؤ، ان کے نام لے کر راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگو، تب جا کر عملہ تیار ہو، تب جا کر عملہ تیار ہو۔ اب بنی جماعت ہے، بستر لے کر آ گیا، اب میرے پاس فرصت ہے، ارے بابا رک، ابھی ذرا اسٹوڈنٹ کی جماعتیں بننے والی ہیں، تو ذرا 2 مہینے کے بعد میں جا، او بولے امیر صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب پیچھے میرے پاس وقت ہے، اپکار کر رہا ہے ہم پر، چلا لگا کر احسان کر رہا ہے ہم پر، ایسا اس کا تاؤ، ایسا اس کا جوش، ہم پر احسان کر رہا ہے چلا لگا کر، بیچارہ امیر بھی خوشامد کر کے پیار سے محبت سے سمجھا بجھا کر، ارے بابا بعد میں لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے، 1 مہینہ ذرا ویٹ کر، 2 مہینے ذرا تاخیر کر، وہ نہیں بولے میرا سے نہیں ہونے والا، اب بھی جاتا بولے وہ جماعت جڑ رہی، بولے اس کو جماعت جا رہی، اس کے اندر جا کے ڈھونڈنا بولے، یہ دین کی محنتیں کرے گا، یہ کام کرے گا امت میں، یہ امت کو سنبھالے گا، جو 10 آدمیوں کو تیار نہیں کر سکتا وہ ساری امت کو چلائے گا، اس کے لیے یہ تقاضے ہیں، ملکوں کے، ارون کے، بیرون کے، سارے عالم کے تقاضے ہیں، ہماری مسجد وار جماعت میں جتنا عملہ ہے پورے ملک میں اتنا بھی عملہ نہیں ہے، ایسے ممالک ہیں، ایسے ممالک کہ جہاں میری مسجد میں مسجد وار جماعت میں جتنا عملہ بیٹھ رہا ہے اتنا پورے ملک میں بھی عملہ نہیں ہے ان کے پاس،
پورے ملک میں عملہ نہیں ہے. اور مجھے محنت کے لیے دیا گیا 25 مکان 30 مکان اور وہ 15-20 ساتھی سارے ملک پر محنت کر رہے تھے اور میں 25 مکانات پر محنت کرنے کے لیے تم جاؤ ملاقات میں. آج میں نہیں بولا بہت تھک جائے گا, آج نہیں جائے گا. باہر گیا تھا, ادھر گیا تھا, ادھر گیا تھا, دنیا بھر کے تقاضے سامنے رکھے گا. ملکوں کے تقاضے ہیں, ممالک کے, ملکوں کے ملک خالی پڑے, ہم اپنے شرائط پورے کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک مرتبہ 4 ماہ لگ گئے, بس 1980 میں 1982 میں 1950 میں بس اسی پر گاڑی چل رہی. جب تک شرائط پورے ہوں گے نہیں, ملکوں کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اور میں شرائط پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ان شرائط کو پورا کرنا, ملکوں کے شدید تقاضے, شدید تقاضے. جو جان جو مال اللہ نے دیا ہوا ہے, اس جانی مالی صلاحیت کو اللہ کے دین پر لگائے گا, یہ جان مال قیمتی بنے گا. ورنہ یہ سارا کے سارا دنیا پر لگے گا, یہ ضائع ہونے کے علاوہ کچھ نہیں, ضائع ہو جائے. یہ جان یہ مال یہ اللہ کے دین پر لگے, یہ قیمتی بنے گا. اس کے لیے دوستوں تقاضے ہیں ابھی اس وقت میں. اب یہ 3-4 مہینے کے عرصے کے اندر ذرا بتاؤ 5 ماہ کے لیے کون تیار, جن کے 4 ماہ لگ گئے, باہر کی طرف ساتھی 2-3 ساتھی ذرا تشکیل کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ اندر وہاں نام لکھنے میں سہولت رہے, اور اندر سے بھی ساتھی ذرا کھڑے